إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 3 ہے. انشاءاللہ اس کلاس میں آپ اولڈ مدینہ بک 3 کے پارٹ 2 کا لیسن نمبر 16 کریں گے. لیسن نمبر 16 الدرس السادس عشرہ. لاسٹ کلاس میں آپ سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اس میں جو رول پڑھا ہے آپ نے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا نوٹس سے، اور وہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مزید فیہ کی فرسٹ فارم. جب مزید فی کی فارمز کی بات آتی ہے نا تو اس میں دو طریقے سے اس کا تعارف ہے، پہچان ہے. ایک تو نمبر سے اور ایک ان کا جو پیٹرن ہے، مصدر کا پیٹرن اور باب کا. تو نمبرز کی اگر بات کریں تو کون سی فارم ہے؟ فارم 2 مزید فی کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرن کی وہ کیا ہوگا؟ تفعیلن. مصدر استعمال کرتے ہیں علم یعلم تعلیم. بہت ایزی ہے. اس کے علاوہ بہت ہیں، جیسے ادھر ہی دیکھ لیں، لاسٹ ہم نے پڑھا تھا جب یہ شروع میں، یہ دیکھیں تجوید کیا ہے؟ تفعیل. تجوید جود یجود، اور تجوید تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں. تو تجوید ہر روز آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فارم 2 کا مصدر. تو یہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں ڈکشنری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضر حامد. آگے پھر ٹیچر حامد کے بارے میں سوال کرتا ہے کیا حامد پریزنٹ ہے آج؟ حامد آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہا انزا یا استاذو، آئی ایم ہیئر، او استاد کہ میں پریزنٹ ہوں، غیر حاضر نہیں ہوں، ادھر ہی ہوں. المدرس ٹیچر، کاسورا غیابوکا حاضح الایام یا حامد. کاسورا فاؤلا وزن، یہ ماضی کا سیگا نا، کاروما کاسورا. غیابو کا فعالو وزن. غابہ یغیبو غائب ہونا، تو فعالن غیابن یہ بھی مصدر کا پیٹرن ہے لیکن مجرد کا، غابہ یغیبو سے غیابو. تو کاسورا، کاسورا کا مطلب زیادہ ہو گیا ہے، غائب ہونا کس کا؟ تمہارا. تو ان دنوں میں تمہارا غیر حاضر ہونا زیادہ ہو گیا ہے. Your absence has increased these days. مرفوع حالت ہے تو کیا پوزیشن ہے اس کی؟ فاعل. کاسورا فعل کا فاعل. واہ ہوا مضاف، کا کی ضمیر مضاف الیہ. ہی کے بعد الایام بدل ہے اور یہ منصوب ہے. تو یہ کیوں منصوب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حاضی ہی منصوب ہے. ٹائم بتا رہا ہے نا، دن، تو پھر یہ حاضی ہی کیا ہوگا؟ جب اس کے بعد بدل آ رہا ہوتا ہے، اور بدل جو ایکچولی ظرف ہے تو پھر اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نائب ظرف. ایکچولی ظرف تو کیا ہے؟ ایام ہے نا، لیکن اب چونکہ وہ بدل بن رہا ہے تو پھر حاضی ہی کو آپ اس کی پوزیشن دیں گے، تو اس لیے فی محلی نصب کہیں گے. ایام کے اوپر فتح آپ کو بتا رہا ہے کہ منصوب ہے، یہ نائب ظرف ہے. حامدن، حامد آگے سے ایکسپلینیشن دیتا ہے. جاء ابی الی المدینۃ المنورۃ الاسبوع الماضیہ، آئے ہیں میرے فادر مدینہ منورہ سے، الاسبوع الماضی لاسٹ ویک پچھلے ہفتے. فَكُنْتُ مَشْغُولًا، پس میں مشغول ہوں. مشغول کا مطلب کہ میں بیزی ہوں. بِاسْتِقْبَالِهِ، ان کے استقبال کی وجہ سے، وَخِدْمَتِهِ، اور ان کی خدمت کی وجہ سے، وَتَوْدِيعِهِ، اور ان کو الوداع کہنے کی وجہ سے. ایکچولی یہاں پہ یہ جو با ہے نا، یہ ریزن کے لیے آ رہا ہے نا، تو وہ ایکسپلینیشن اپنی بتا رہا ہے کہ my father came to مدینہ منورہ last week, so I was busy in receiving him and serving him and saying goodbye. اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیں جا فعل ماضی کا صیغہ،
کون آئے ہیں؟ ابی، تو اس کا مطلب فاعل کون ہے؟ ابو، تو ضمۃ المقدرہ، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، تو ابو فاعل اور وہو مضاف۔ منورہ، سب سے پہلے بتائیں منورہ، روشن شہر۔ مدینہ کا مطلب شہر ہے، لیکن جب خاص طور پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بات کرتے تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مدینہ منورہ۔ اچھا، منورہ، منورہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ فوراً اس کا ماضی اور مضارع اگر آپ نکال لیں تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ نورہ ینورو، اور اس سے اگر میں آپ کا پوچھوں مصدر جو آپ اپنا اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، بتائیں، نام بھی ہوتا ہے تفعیلن، نون واو را سے کیا بنے گا مصدر؟ تنویرن، نہیں، تنویر، تنویر کیا ہے؟ نام۔ تفعیلن بول کے زیادہ ایزی ہوگا آپ کے لیے۔ تو منور پھر کون سا کلمہ ہے؟ فتح آ رہا ہے اوپر، واو، واو جو ہے آپ کو تعین کلمہ، اسم مفعول کا صیغہ ہے، کس سے؟ فارم 2، باب تفعیل۔ الاسبوع فتح، ویک، لاسٹ ویک، الاسبوع ظرف، ظاہر منصوب ہونے کی وجہ ویک ظرف ہے، اور الماضی لاسٹ ویک، تو یہ اس کی ہو گئی نعت۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگئی؟ آگے دیکھیں، فا کنتا، فا عطف پس، کنتو میں تھا، مشغولن، کانا یکونو سے کن، ٹھیک، اور اس میں سے پتہ آپ کو حذف ہو جاتا ہے اس کا مڈل کلمہ، کانا کا درمیانی کلمہ واو حذف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لام کلمہ ساکن ہوتا ہے، تو دو ساکن جو ہے پڑھے نہیں جا سکتے تو کن بن جاتا ہے۔ کن تو میں تھا، آئی واز، تو کی ضمیر اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کانا فعل ناقص ہے نا، اسمو کانا، اسمو کانا، اور اسمو کانا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ مشغولن منصوب، میں تھا، کیا تھا؟ مشغول، بزی، آئی واز بزی، تو مشغولن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبرو کانا، کانا جو آ گیا نا تو منصوب ہے نا یہ۔ اچھا، مشغولن یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ مفعولن، اسم مفعول، لیکن یہ کس سے ہے اسم مفعول؟ مجرد سے، ٹھیک ہے، مفعولن کے وزن کے اوپر نا۔ اب یہ میم آ رہا ہے لیکن اس پہ دمہ نہیں ہے، یاد رکھیں مزید فہیم میں میم کے اوپر دمہ ہوتا ہے اسم مفعول یا اسم، یہاں فتح ہے، مشغولن مفعولن کے وزن پہ، ایک ایک وزن آپ کو آنا چاہیے۔ باستقبالی، ان کے استقبال کے سبب، با یہاں سببیہ کہہ سکتے ہیں آپ، تو بہرحال استقبالی یہ آپ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ آپ کی بک بھر جانی چاہیے لکھ لکھ کے ٹائپ، یہ ہے مصدر، یہ فارم 10 کا مصدر ہے۔ قاف با لام روٹ ورڈ ہے لیکن شروع میں حمزہ سین تا بتا رہا ہے کہ یہ فارم 10 کا مصدر ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ فارم 10 تک بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ استقبال، ان کے استقبال کرنے کی وجہ سے، واو حرف عطف، ہی کی ضمیر باپ کی طرف جا رہی ہے، خدمتی، خدمت یہ بھی مصدر ہے، اور ہی کی ضمیر پھر وہی اس کے اوپر عطف پڑ ہے۔ ہاں اب یہ دیکھیں تودیعی، یہ آپ کو کچھ فیل ہونا چاہیے تفعیلن، لیکن یہاں پہ چونکہ عین کے نیچے کسرہ ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ مجرور ہے نا، یہ معطوف ہے اس کے اوپر، تو یہاں پہ با کی وجہ سے یہ مجرور ہے تو پھر یہ بھی مجرور ہے۔ لیکن اگر میں اس کا ماضی پوچھوں تو پہلے آپ اس کا روٹ ورڈ بتائیں، تا کو ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ فا کلمہ، آئین کلمہ، اور پھر اس کے بعد لام کلمہ، تو یا تو بیچ میں ظاہر ہے مصدر کا وزن کی ہے نا، تو آئین کلمہ پھر لام کلمہ ہے، تو کیا ہوگا؟ ودعا، آپ بولیں ودعا یودعو، آپ کے اینڈ پہ سب یہ لکھے ہوئے ہیں، اب میں بول کے آپ کو لکھا ہوا تو دکھا بھی دوں گی تو کوئی فائدہ نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بولیں، اسی لیے میں ایک کم از کم بولتی ہوں، دوسرا آپ بولیں ودعا یودعو، اور اس سے جب آپ اس کا مصدر بنائیں گے تفعیلن کے وزن پہ تو کیا بنے گا؟ تو دی
उन, ये तौदी उन, नोट किया आपने। तो वद्दा विदा से है ना, गुड बाय कहना, अलविदा कहना, तो तौदी उन अलविदा कहना। तो ये यहाँ तौदी जो है ये मस्दर है, किसका मस्दर है, फॉर्म 2 का, बाबे तफईल, तफईलुन तौदी उन। हम विदा का लफ्ज इस्तेमाल आमतौर पे उनको अलविदा कहने में मैं बिजी था। तो ये उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है हामिद ने कि मैं क्यों नहीं आया गैर हाजिरा। अब आगे जरा टीचर की बात सुने। अब ये स्टूडेंट टीचर का जो मुकालमा है। अल मुदर्रिस महमा यकुन सबबु फकद फातत का दुरूसुन मुहिम्मतुन। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं महमा के बारे में, ये किस टाइप का कलिमा है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, रिसेंटली पढ़ा है अगर आपको याद हो, बताएं मीनिंग क्या है। चले मीनिंग मैं बता देती हूँ आपको। वट एवर, जो भी हो, टीचर कह रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, जो भी यकुन हो असबबु सबब, वजह जी, इस्मु शर्त, लेकिन सिर्फ इस्मु शर्त कहेंगे या आगे कुछ और भी कहना है। याद रखें जो शर्त के कलिमात होते हैं दवातु शर्त, उनमें से कुछ जज़म देते हैं और कुछ जज़म नहीं देते, और जो जज़म देते हैं दो अफ़ाल को जज़म देते हैं। ये किस कैटेगरी में, क्या ये तजज़ीमु फ़ेलाइनी में, याद है बहुत प्रैक्टिस की हुई जी, बिल्कुल। महमा जो है ये तजज़ीमु, आप बोलेंगे इस्मु शर्त तजज़ीमु फ़ेलाइनी। अब लिख लिया करें क्योंकि ये फिर जब लिखा होता है ना फिर बार बार, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये दो अफ़ाल को जज़म देता है। चले अब पहला फेल जो होगा ज़ाहिर फेल शर्त जो फौरन बाद होता है वो आपको नजर आ रहा है, यकुन, नून के नीचे कसरा की वजह आपको पता है कि आगे मिलाने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये मजूम है और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी फेलु शर्त। किसने इसको जज़म दिया है, फेलुन मुदारिउन मजूमुन बिसकून महमा ने, क्योंकि इसमें शर्त है। जो भी हो, क्या हो, असबबु, काना यकुनु फेल नाकिस। अब इसका चाहिए आपको इसम और खबर। इसम तो आपको नजर आ रहा है क्योंकि मरफू है, तो असबबु इसका इसम है और खबर अभी अभी हम रोक देते हैं। आगे देखें, ये हो गया कौन सा वाला जुमला, इतना शर्त, जुमला शर्तिया का पहला पार्ट शर्त। आगे क्या है, फकद, फा आ गया, फा का कोई नाम याद है, अल्फाऊ वाक़ियतु फी जवाब शर्त, तो कद पे आ रही है, चूंकि कद आ रहा है तो इसलिए फा तो आनी है। तो यहाँ से क्या शुरू हो रहा है फिर, अब जवाब शर्त, शर्त जवाब शर्त बहुत किया था आपने, तो ये हो गया जवाब शर्त। अब चूंकि फा आ गई है तो आपको अंडरस्टूड है कि अब ये इसका जो जज़म देने की ताकत थी वो इस पे तो डायरेक्टली होगी, नजर आ रहा है अलामत, लेकिन चूंकि फा है तो फिर ये जुमला जो होगा इसको क्या कहेंगे आप, जवाबु शर्त फी महल्ली जज़मिन, क्योंकि जब भी फा आएगी तो पूरा जुमले को आप फी महल्ली जज़मिन कहेंगे इसके अंडर में, ठीक है। अब ये जवाबु शर्त है। चलें फा कद, आगे देखें फातत का, तो फातत क्या है, फातत फेल है, फा ये वाली फा जो ना ये इसका रूट वर्ड है, ये है फेल फाता या फूतू, ठीक है, फौत होना, फा वाओ ता इसका रूट वर्ड है ना, फाता या फूतू, फोत होना। फोत होने का मतलब कोई चीज जाया हो जाना, कोई चीज आपसे, जाहिर है जो शख्स फोत हो जाता है एक्सपायर हो जाता है तो वो खत्म, तो फिर इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या फोत होने का मीनिंग है कि फोत हो गए हैं तुमसे दुरूसुन लेसन्स, मुहिम्मतुन इम्पोर्टेंट, कि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स तुमने जाया कर दिए हैं, तुमसे छूट गए हैं, असल में ये मीनिंग है। तो फोत होने का ये मीनिंग है यहाँ, ठीक है। तो फातत, ताओ तानीस आ रही है इसके बाद, क्यों, वजह, फातत ताओ तानीस, क्योंकि इसका फाइल कौन है, ये दुरूस कुल्लू जमा मोनस, तो इस वजह से इस फेल का फाइल है तो इसलिए ताओ तानीस यहाँ आ रही है। और का की ज़मीर ज़ाहिर है मफूलुन भी, किससे जाया हो गए हैं, तुमसे, और ये किसकी तरफ जा रही है, स्टूडेंट की तरफ।
حامد جس نے ایکسپلینیشن دی تھی چھٹی کی، تو وہ کہہ رہے بہت امپورٹنٹ. اچھا دروس تو ہو گیا، درس ان کی جمع مہمتن، یہ کیا ہے؟ تشدید، میم کے اوپر دمہ، کیا ہے یہ؟ اسم اور میم کے اوپر فتحہ یہاں پہ نہیں، کس ٹائپ کا سیگا ہے؟ منہ بھی آ رہا ہے. اسم فاعل یا اسم مفعول؟ فتحہ تو بتا رہا ہے اسم مفعول ہے. صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ ایکچولی دیکھیں یہ یہاں پہ جو تشدید ہمیشہ جب آتی ہے نا تو ہمیشہ یہ مت سمجھا کریں کہ یہ جناب وہ ہے فارم 2. کبھی کبھی آپ یہ بھی نوٹ کریں نا کہ روٹ ورڈ کیا ہے. روٹ ورڈ کو دیکھنا ہے نا، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا میم میم. تو تشدید آنے کی وجہ ہے کہ دو ایک ہی جنس کے لیٹر ہیں، دونوں کا ادغام کر دیا گیا ہے نا. تو یہ ایکچولی ہے تو میم کے اوپر دمہ، تو یہ کیا ہے؟ ہا میم میم روٹ ورڈ. لیکن یہ کون سی فارم ہے؟ یہ فارم 4 ہے اور فارم 2 نہیں ہے یہ. کیونکہ یہ تشدید کی وجہ کیا ہے کہ یہ ادغام، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آئین کلمہ ڈبل ہے. تو اس کا روٹ ورڈ دیکھیں نا، ہا میم میم راؤنڈ تھا تو اس وجہ سے آئی ہے نا کہ اس کا نعت بن رہی ہے یہ، تو کلو جمع مونس تو اس لیے مونس آئی ہے. لیکن حقیقت میں تو ہا میم میم روٹ ورڈ ہے اور منہ آ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب اگر ہم اس کا فارم 4 کا ماضی نکالیں تو وہ بنے گا اہم. نوٹ کیجئے گا اہم. ابھی ہم نے فارم 4 نہیں کیا ہے، انشاءاللہ کریں گے. اہم یہم، مہمن مہمن، تو یہ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل ہے، مونس کا صیغہ ہے مہمن. لیکن فارم 4 سے ہے مزید فی کی فارم، لیکن فارم 2 سے نہیں ہے اسم فاعل. تو یہ یاد رکھیں. تو بس یہ آپ کو بتانا تھا. تو یہ آپ کا جملہ ہو گیا فعل، مفعول بہ، فاعل، اور یہ نعت دروس کی. عبدالسلام اب دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نشغل المکیف یا دکتور؟ سوال کر رہا ہے اسے. فقد اشتدت الحرارت. اب ویسے تو آپ کو لگ رہا ہوگا بہت مشکل الفاظ ہیں، لیکن جب آپ اس کا روٹ ورڈ نکال کے دیکھیں گے تو بہت ایزی لگے گا. سب سے پہلے تو حمزۃ الاستفہام آ گیا، اس کے بعد یہ جو صیغہ اس پہ نوٹ کریں، نشغلو کیا ہے؟ کس ٹائپ کا کلمہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یہاں دمہ ہے شروع میں، نون کے اوپر دمہ. فعل مضارع اور ظاہر ہے مضارع کی علامت یہاں نون ہے، تو پھر کون سا والا صیغہ ہوا؟ متکلم جمع، نحنو. ٹھیک ہے نا؟ نشغلو تو روٹ ورڈ دیکھ لیں، غائن کلمہ آئین کلمہ ہے، تو پھر شین غائن لام شغل. شین غائن لام روٹ ورڈ ہو گیا، اور نون مضارع کی علامت، اور آئین کلمہ ڈبل، اور لام کلمہ. نشغل المکیفہ. مکیفہ کس کو بولتے ہیں؟ ایئر کنڈیشنر، اے سی کو نا. تو وہ پوچھ رہا ہے کیا میں سٹارٹ کر دوں؟ شیل وی ٹرن آن دا ایئر کنڈیشنر؟ مکیفن. اچھا مکیفن کو بھی اگر آپ نوٹ کریں، یہ تو ہو گیا فعل مضارع فارم 2 کا صیغہ. تو اگر اس کا ماضی میں پوچھوں تو ماضی کیا ہوگا؟ شغل یشغلو. شغل یشغلو بول رہے ہیں نا، بولا ضرور کریں. ٹھیک ہے، شغل یشغلو. اور مکیفہ، یہ میم کے اوپر دمہ، کیفہ مکیفہ، یہ کیا ہے؟ آئین کلمہ کے نیچے کسرہ، اسم فاعل. ٹھیک ہے، اسم فاعل. صیغوں کی بات کریں صرف نا. ٹھیک ہے، صیغے کون سے؟ اسم فاعل. اور یہاں پہ ظاہر ہے منصوب ہے تو یہ مفعول بہ، کہ میں سٹارٹ کر دوں یا میں ٹرن آن کر دوں کیا چیز؟ ایئر کنڈیشنر. تو کئی مکیفہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن یہ ایئر کنڈیشنر کو بولتے ہیں. روٹ ورڈ کاف یا فا، اور درمیان میں دیکھیں آئین کلمہ ڈبل اور میم دمہ، اور یہاں فتح نہیں ہے، کسرہ، تو اسم فاعل. یا دکتورو او ڈاکٹر. ڈاکٹر کا مطلب ٹیچر کو اس کی رینک کے حساب سے اس کا کیا کہیں گے؟ ٹائٹل. تو آگے دیکھیں فقد پس یقیناً اشدت. اچھا اب یہ ایکچولی یہاں کسرہ ہے اور یہاں پہ
وہ ہے سکون، یہ آگے ملانے کے لیے. تو یہ کون سی والی فارم ہے؟ یہ فارم 8 ہے. ابھی آپ نے نہیں پڑھی لیکن انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے جلدی، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے گا. اشتدت، شین دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے اس لیے یہاں تشدید ہے، یہ تشدید. تو روٹ ورڈ ساتھ لکھ لیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا ہے. شین دال دال، تو پھر حمزہ شروع میں اور یہ تا بیچ میں جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، مزید ہے، اور یہ تو تا و تانیث ہے. اشتدت، بولیں پلیز بولیں، اشتدت پڑھنا ہی ہے آپ نے بھی نا. الحرارتو، حرارت، تو کیا میننگ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت پس یقیناً شدید ہے حرارت. اچھا یہ ماضی کا صیغہ ہے، فارم 8 کا ماضی کا صیغہ. ظاہر ہے تا و تانیث ماضی میں ہی آتی ہے نا. الحرارتو کی پوزیشن کیا ہے؟ فاعل. اسی وجہ سے یہ ماضی مونس کا صیغہ آیا کیونکہ الحرارتو فاعل جو ہے وہ مونس ہے نا، تو اس لیے اس کا صیغہ بھی پھر وہ آنا چاہیے. تو یہ ہے اشتدت الحرارتو، کہ حرارت یعنی گرمی جو ہے وہ بہت شدید ہے، ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے کیا اے سی آن کر دوں؟ تو یہ اسم فاعل کیفا یکیفو مکیف. تو سیگے 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 سب وزن وزن آپ نوٹ کرتے جائیں. اب ماشاءاللہ آگے دیکھیں. المدرس، لا مانع، اوکے. لا، لا تو آپ نے دیکھا یہ بہت قسم کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو کلمہ ہے نا مانع، اگر اس کا وزن دیکھیں تو اس لحاظ سے چونکہ وزن ہی کی بات ہو رہی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. فاعل مانع، تو کیا ہے یہ؟ اسم فاعل. اسم فاعل کا صیغہ ہے ٹائپ اسم کی، لیکن مجرد سے. اب مجرد بھی تو استعمال ہوگا نا. تو فاعل مانع، لیکن یہاں فتح ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور صرف لا ہے. یہ انشاءاللہ آپ بہت جلد پڑھیں گے اس لا کی ٹائپ. یہ لا بہت سٹرونگ سا لا ہے. اگر میں آپ کو ہنٹ دے دوں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس لا کے بعد ایک فتح کے ساتھ اسم ہوتا ہے. تو یہ اسم ہے نا، اسم فاعل، ایک فتح. اور اس لا کا استعمال بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. لا ریبا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. آپ کو شاید آپ کو یاد ہو جائے. اس لا کا نام ہے لا نافیۃ للجنس. یہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ قسم کا لا ہے، لا نافیۃ للجنس. لا کے بعد جو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس جنس کی یہ نفی کرتا ہے. لیکن کس طرح کی نفی کرتا ہے؟ ٹوٹل نفی کرتا ہے. ہر مطلب اس جنس کی وہ جو بھی چیز ہو، جیسے کہتے ہیں نا لا ریبا، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی بھی ٹائپس ہیں ان میں سے کسی قسم کا شک نہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں. الہ کی جتنی بھی ٹائپس ہیں اس دنیا میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کی نفی ہے کہ ٹوٹل نفی، کہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں کہہ رہا ہے I have absolutely no objection. مانے، میم نون عین، منع، منع سے ہے نا کہ کوئی مانے نہیں ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی میرے نزدیک کوئی مانے نہیں ہے، کوئی objection نہیں ہے مجھے. کس چیز پہ؟ کہ تم اے سی آن کر لو، کیونکہ گرمی ہے تو ظاہر اس کو بھی لگ رہی ہوگی، ٹیچر کو بھی. تو یہ لا نافیۃ للجنس ہے. اس کے رول پڑھیں گے. اس کے رول جو ہیں سیم اسی طرح ہے کہ اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. تو فی الحال چونکہ ابھی رول نہیں پڑھے تو اس لیے ہم رہنے دیتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا اسم ہے کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ایک حرکت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. بس لکھ لیں کہ یہ لا نافیۃ للجنس ہے. یدخل المراکب، داخل ہوتا ہے مراکب. المراکب، مراکب، مراکب کیا کہتا ہے؟ بعد التحیت، آفٹر تحیہ. تحیہ کا مطلب گریڈنگ کے بعد، سلام دعا کرنے کے بعد. اچھا سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا اس کلمے کو، تحیہ. روٹ ورڈ کیا ہے اور یہ کس ٹائپ کا آپ کو لگ رہا ہے؟ فارم 2 کا مصدر. لیکن یہاں پہ اینڈ پہ یہ راؤنڈ تا کیوں ہے؟ ابھی آپ کو شروع میں نے جب ایکسرسائز کروائی تھی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی فعل ناقص ہو فارم 2 میں،
یا پھر محموز اللام، یاد ہے محموز اللام کلمہ، تو اس صورت میں پھر اس کا مصدر کے اینڈ پہ رونتا آتی ہے، اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو الحمدللہ آپ نے، تو یہ اسی پیٹرن پہ ہے فارم 2 کا مصدر، ہا یا سے نا. یہ اینڈ پہ آپ کے اس میں دیا ہوا ہے تو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا اپنے وکیبلری میں. تو یہ فارم 2 کا مصدر ہے. بعد ظاہر ظرف اور تحیتی مضاف الیہ. من ارادہ این یشتریکا، یہاں فتح نہیں لگایا ہوا لیکن آپ سمجھ جائیں کیوں ہے فتح، آن کی وجہ سے. جو کوئی ارادہ رکھتا ہو کہ وہ شریک ہو فی مخیم الشبابی، مخیم الشبابی بولتے ہیں یوتھ کیمپ کو، یوتھ کیمپ میں شریک ہونے کا جو کوئی بھی ارادہ رکھتا ہو، فل یسجلی، پس چاہیے کہ وہ رجسٹر کروائے، اسمہ اپنا نام، فی مکتبی میرے آفس میں. یہ مراقب جو ہے کلاس میں آنے کے بعد اناؤنسمنٹ کر رہا ہے whosoever wishes to participate into youth camp so he should register his name in my office. اوکے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں من کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ جو بھی معنی کے اعتبار سے نوٹ کرے، من کی تو مختلف ٹائپس ہے نا، اسم موصول بھی ہوتا ہے، استفہام بھی، استفہام تو نہیں ہے. اسم شرط، کیونکہ سب کی تو بات نہیں ہو رہی نا، جو بھی، تو وہ شرط لگا رہا ہے کہ جس سے بھی ایڈمیشن لینا ہے، شریک ہونا ہے یوتھ کیمپ میں، تو وہ کیا کرے کہ وہ شامل ہو جائے. تو یہ ہے اسم شرط. لیکن اسم شرط میں سے کون سی ٹائپ، کیا جزم دیتا ہے دو افعال کو یا نہیں دیتا؟ یہ تو آپ نے بہت اگزامپل کی، آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی زیادہ استعمال ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ سیم وہی ٹرم استعمال کریں گے، تجزمو فعلینی، کہ یہ بھی ماہ کی طرح دو افعال کو جزم دیتا ہے. تو پہلا فعل تو ظاہر ہے اس کے فوراً بعد ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ فعل و شرط. تو یہاں ارادہ ہے، ارادہ فارم 4 یہ آپ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں جب آپ نے مصدر مؤول کیا تھا کہ یہ فارم 4 ہے. تو ارادہ فارم 4 ماضی کا صیغہ ہے، تو اب یہ ہوگا فعل و شرط. لیکن ماضی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ فی محلی جزمن، فعل و شرط. کس کا فعل و شرط؟ یہ شرطیہ جملہ ہے نا، تو من آ گیا. آگے ان یشتریکا، مصدر مؤول. اب سب سے پہلے یش طریقہ کو دیکھ لیں، شین را کاف، شرکت سے ہے نا، تو یہ اس کے اوپر بس لکھ لیں فارم کا نمبر، انشاءاللہ جب آپ کریں گے فارم 8. فارم 8 کا مضارع کا صیغہ، یا اس میں مضارع کی علامت ہے. ان یش طریقہ، کاف لام کلمہ ہے، تو اس کے اوپر فتح کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مصدر مؤول ہے. مصدر کی تعویل میں کہ جو کوئی ارادہ، وہ اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہوا کہ ضمیر، وہ ارادہ رکھتا ہو، ارادہ رکھنا کہ وہ شریک ہو. تو یہ مصدر مؤول فی محلی کیا ہوگا؟ بتائیں نصبن. کیوں؟ کیونکہ ارادہ یریدو کا مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی. تو یہ اس کا مفعول ہے. فی مخیم الشبابی، مخیمی، مخیا نوٹ کیجئے گا، میم کے اوپر دمہ، خا یا میم روٹ ورڈ ہے، یا کے اوپر تشدید اور پھر فتح بھی. کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ میم کے دمہ سے تو سمجھ آ گئی ہے، اسم مفعول، اسم فاعل، کیا ہے یہ؟ جی اسم مفعول کا وزن، کیونکہ فتح بتا رہا ہے نا. تو اس کا پھر اگر ہم فعل دیکھیں تو کیا ہوگا؟ خیمہ یخیمو، تخیم. یہ سارے آپ کے اینڈ پہ ویکیبلری میں موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اسم مفعول ہے. کیا کہیں گے؟ یوتھ کیمپ. اب یوتھ کیمپ اگر آپ نوٹ کریں تو کیمپ کیا ہے؟ جگہ ہے نا. تو پھر کچھ آئیڈیا کہ یہ پھر کیا اسم مفعول کا وزن تو ہے، لیکن یہ کیا ہے پھر؟ اسم مفعول ہے یا کیا ہے؟ جی اسم مکان. وزن اسم مفعول کا ہے لیکن یہ اسم مکان کہیں گے. تو یہ آپ نے نوٹ کیا، اس طرح سے سمجھ آتی، وزن سیم ہے نا، تو اسم مکان. یوتھ کیمپ، شباب کا پتہ ہے آپ کے، نوجوانوں کا کیمپ.
تو یہ ہو گیا آپ کا اسم مفعول. تو یہاں تک آپ کی ہو گئی شرط. اب آگے دیکھیں فا آ رہا ہے. فا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جواب شرط کا فا ہے یہ. تو وجہ کیا ہے فا آنے کی وہ اب آپ بتائیں گے. فل یسجل، یہ لام کے اوپر یہاں پہ سکون ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجزوم ہے. یسجل، سجل یسجلو، فارم 2 کا مضارع کا صیغہ. فارم 2 باب تفعیل کا مضارع کا صیغہ سجل یسجلو. بس چاہیے کہ وہ رجسٹر ہو، رجسٹر ہونا. تو یہاں جزم کیوں آ رہا ہے یہ بھی وجہ بتا دیں. کیا اس نے من نے مجزوم کیا؟ نہیں، آپ کہیں گے طلب، آپ کہیں گے طلب، طلبیہ. اب طلب کی وجہ آپ بتائیں گے، اور طلب کی وجہ کیا ہے؟ لام و امر. بہت پریکٹس کی ہے جناب. لام و امر، یہ سکون ہے اس کے اوپر کیونکہ فا کی وجہ سے، فا کی وجہ سے، ورنہ تو لی ہوتا نا. فل یسجل، تو یہاں سکون ہے. آگے پھر اس کو ملانے کے لیے ادھر کسرہ لگائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. فارم 2 کا فعل مضارع کا صیغہ ہے. فل یسجل، چاہیے کہ وہ رجسٹر ہو. ہوا کی ضمیر کروائے، کیا کروائے؟ رجسٹر اسما، نام، اپنا نام. تو یہ ہو گیا مفعول بھی، وہو مضاف کی ضمیر مضاف الیہ فی مکتبی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ انٹرسٹنگ ہے نا؟ کتنے صیغے آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا جملہ شرطیہ. تو یہاں تک ہے شرط، کہاں تک؟ یہ. اور یہاں کے بعد آگے جو ہے وہ ہے جواب شرط، اور جواب شرط میں چونکہ فا آ رہا ہے تو پھر آپ اس جملے کو بولیں گے فی محلی جزم جواب شرط. اچھا، اب من بھی تو آ رہا ہے نا. من، اس کی کیا پوزیشن ہوگی یہاں پہ؟ مبتدا. اس کو بولیں گے مبتدا کیونکہ اسم ہے نا، اور تو اس کی کیا پوزیشن بنے گی؟ یہ مبتدا ہے، تو پھر خبر کہاں ہے اس کی؟ پورا جو شرطیہ جملہ ہے یہ پورا جملہ شرطیہ اس کی خبر ہوگی. فی محلی، کس کی خبر؟ من کی. جو بھی، اب آگے پوری بات ہے نا، جو بھی ارادہ رکھتا ہو کہ وہ شریک ہو یوتھ کیمپ میں، بس چاہیے اسے کہ وہ اپنا نام رجسٹر کروائے، اس کے بارے میں خبر ہے. اچھا، یہاں پہ یہ مس ہو گیا مہما کے بارے میں. اس کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ؟ یہ بھی تو شرط تھی نا، اور یہ آگے جواب شرط ہے، تو اس کی بھی کوئی پوزیشن ہے. کیا یہ بھی مبتدا ہے؟ نہیں. یہاں یاد ہے یکن، کانا یکونو فعل ناقص، تو اس کا کانا کا اسم کیا تھا؟ یہ اسم کانا، تو اس کی خبر بھی تو چاہیے تھی نا. تو اسم کانا کی خبر کون سا ہے؟ یہ مہما، خبر مقدم فی محلی، کیا بولوں گی؟ فی محلی نصب، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. جو بھی ہو سبب، سبب ہو جو بھی، تو یہ اس کی خبر ہے مقدم. ہو سکتا ہے معنوی طور پہ آپ کو اتنا سمجھ نہ آئے، لیکن یہ خبر مقدم ہے. تو یہ جملہ شرطیہ تھا. تو الحمدللہ 2 جملے شرطیہ آپ نے دیکھ لی، ایک مہما کے ساتھ اور ایک من کے ساتھ. یخرجو، وہ نکل جاتا ہے. کون نکل جاتا ہے؟ مراقب، اپنی بات کرنے کے بعد. المدرس، ٹیچر. لی نسمع الحدیث الشریف المسجل علی الشریطی. اچھا، پہلے اس کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ چونکہ ہم جو صیغے کے بارے میں وزن کی بات کریں، پہلے میں اس کی آپ کو پہچان کرواؤں. سب سے پہلے مجھے بتائیں، معنی کو بھی چھوڑ دیں. المسجلہ، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ جب آپ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ کو منہ نظر آئے، منہ، تو آپ کے دماغ میں کیا آنا چاہیے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان یا اسم زمان. جہاں تک بات ہے اسم فاعل اسم مفعول، اس کا پیٹرن آپ نے دیکھنا ہے. اسم مکان زمان تو اسم مفعول ہی کا وزن ہے نا، وہ تو پھر معنی سے سمجھ آتی ہے کہ جگہ یا ٹائم کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی آبجیکٹ کی بات ہے تو وہ پھر اسم مفعول کا وزن ہوگا. تو یہاں پہ منہ تو آپ کو نظر آ گیا. اب اس کے بعد چونکہ فارم 2 ہے تو جیم دیکھیں، سین جیم لام، تو جیم کے اوپر تشدید اور اوپر فتحہ. 2 آپشنز ہوتی ہیں، فتحہ یا کسرہ. تو اب فتحہ ہے تو پھر یہ کون سا پیٹرن ہے؟ اسم مفعول.
ٹھیک ہے، اسم مفعول کا پیٹرن یہ بس آپ کو یار منہ اور عین کلمہ کی حرکت. تو اب مسجل کس کو بولتے ہیں اور شریط کس کو بولتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں. یہ آپ کی ویکیبلری کیونکہ نئے نئے ورڈز آ رہے ہیں. یہاں دیکھیں سجلا یسجلو، جب بھی وزن بولوں میرے کہے بغیر آپ کو بولنا ہے. سجلا یسجلو تسجیلاً، کیا میننگ؟ ٹو رجسٹر، ٹو ٹیپ ریکارڈر، ٹیپ ریکارڈ. اور شریط ٹیپ، میگنیٹک ٹیپ، جیسے کیسٹس ہوتی تھی نا پہلے ہمارے پاس، تو یہ اس کے لیے. اور مسجل ٹیپ ریکارڈر، اور مسجل جو چیز ریکارڈ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ مسجل، ریکارڈڈ، اس کا میننگ ہوگا ریکارڈڈ. تو یہ اسم مفعول کا وزن ہوا. تو الشریطی کیسٹس، اب تو نہیں ہوتی، اب تو سی ڈیز بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بکس جب لکھی گئی تھی اس وقت تو کیسٹس بہت فیمس تھی. بہرحال اب میننگ کرتے ہیں. لی نسمع، یہاں کسرہ کیوں لگایا گیا آگے ملانے کے لیے؟ تو اس لحاظ سے لی پھر کس ٹائپ کا ہے؟ لام و امر. وی شوڈ لسن، لیٹس لسن. ٹیچر کہتا ہے کیا سنیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں. الحدیثہ، یہ متکلم کا صیغہ ہے، نحن کی ضمیر مستتر. الحدیثہ حدیث، الشریفہ حدیث شریف. وی شوڈ لسن نوبل ریکارڈڈ حدیث. ریکارڈڈ المسجلہ سے میں نے منع کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث شریف سنیں جو ریکارڈ ہو چکی ہے الشریطی کیسٹ پر. تو حدیث کا ریکارڈنگ سننے کی بات کر رہے ہیں. تو اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہو گیا لی لام امر. نسمع فعل مضارع مجزوم بسکون، الحدیثہ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مفعول بہ نسمع کی. الشریفہ حدیث شریف، تو یہ ہوگی نعت، اس لیے منصوب ہے. مسجل کیوں منصوب ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ بھی نعت ہے، نعت نمبر 2، نعت نمبر 1 اور نعت نمبر 2. ریکارڈڈ حدیث، حدیث شریف. اعلی شریطی جار مجرور متعلق ہے فعل. یشغل المسجلہ، یشغل کیا مطلب؟ مضارع کا صیغہ ہے یہ. یشغل، وہ سٹارٹ کرتا ہے المسجلہ ٹیپ ریکارڈر. اب یہاں دیکھیں اسم مفعول، اسم فاعل کا صیغہ، یہاں فتح تھا یہاں کسرہ، یعنی جو ریکارڈر کی بات ہو رہی، ٹیپ ریکارڈر، وہ سٹارٹ کرتا ہے. تو ہوا کہ ضمیر مستتر اور فعل مضارع مرفوع، المسجلہ مفعول بہ. یا ابراہیم، او ابراہیم، لا تکلم، لا تکلم زمیلک وانت تسمع. ابراہیم شاید باتیں کر رہا ہوگا تو کہتا ہے یا او ابراہیم لا تکلم، ڈونٹ ٹاک، زمیلک اپنے فرینڈز، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بات مت کرو. لا سب سے پہلے بتائیں مجھے کس ٹائپ کا ہے؟ تکلم، لا ناہیہ ریڈ لائٹ، فعل مضارع مجزوم بسکون. اور یہاں پہ دیکھیں تکلم کون سا فعل ہے، کون سی فارم ہے؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس کا میننگ کیا ہے، بات نہ کرنا. کلام سے کاف لام میم روٹ ورڈ ہے، تو لام کلمہ کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اور شروع میں مضارع کی علامت. تو اٹ مینس کہ یہ فارم 2 کا فعل مضارع کا صیغہ باب تفعیل. تو ماضی کیا ہوگا اس کا؟ ماضی بتائیں. کلمہ. اب آپ کو نا بولنا ضرور ہے، لکھیں آپ نہ لکھیں لیکن بولنا ضرور ہے. کلمہ یکلمو، یکلمو سے 5 in your pocket، یکلمو، تکلمو، تکلمو، نکلمو، اکلمو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 جو فارمز ہیں، فرسٹ 2 3 4، ان میں مضارع کی علامت پہ ضمات ہے. یہ میں بار بار ریکارڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. تو وہ ٹیچر کہتا ہے او ابراہیم بات نہیں کرو اپنے کلاس فیلو سے، وَأَنْتَ تَسْمَعُ. اچھا، اب اور تم سن رہے ہو، کیا یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے؟ اور تم سن رہے ہو، اور کا لفظ یہاں سیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، ایکچولی یہ واو جو ہوتا ہے اس کے آپ کو پتہ ہے اور بھی استعمال آتا ہے. تو یہاں کون سا واو ہے؟ اور خاص طور پہ واو کے بعد اگر آپ کو ضمیر نظر آئے، آگے جملہ فعلیہ، تو پھر آپ کو یہ واو الحال ہے.
حال، حالیہ. تو اب کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ اس حال میں کہ تم سن رہے ہو. while you are listening، تو اس وقت تم بات نہیں کرو، یہ میننگ ہوگا. تو یہ واو الحال اور انتا کی ضمیر، اس کے بعد یہ اور واو دونوں کیا ہوں گے، ان دونوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ آپ نے بک 3 کے بگننگ میں واو الحال کو پڑھا تھا. رابط، پیچھے رابط ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹن، پیچھے والے جملے سے. تسمعو، تم سن رہے ہو. انتا کی ضمیر مستتر جو ابراہیم کی طرف جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں پیچھے والے جملہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، صاحب الحال یا ذو الحال؟ تو کیا ہے صاحب الحال یا ذو الحال یہاں پیچھے والے جملے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈونٹ ٹاک وائل یو آر لسننگ. اس کے اندر جو ضمیر ہے نا انتا کی، وہی یا پھر یہ کا کی ضمیر جو کہ فاعل ہے نا، اس کو کہہ رہا ہے نا کہ تم بات نہیں کرو اس حال میں کہ جب تم سن رہے ہو. تو حالت کس کی ہے؟ ابراہیم کی. تو ابراہیم کے لیے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، چلیں. انتہا، انتہا الحدیث، حدیث کی انتہا یعنی جب وہ ختم ہو گئی، حدیث کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی، انتہا ہو گئی. اچھا، انتہا کون سی فارم ہے؟ نون ہا یا روٹ ورڈ ہے، حمزہ شروع میں آ رہا ہے، تا بھی آ رہا ہے. جی، جب بھی حمزہ اور بیچ میں تا آئے فا کلمہ کے بعد تو ذہن میں رکھیں یہ فارم ہے 8. باپ کا نام ابھی نہیں میں بتا رہی، بس فارم 8. فارم 8 آپ نے نوٹ کیا، کافی استعمال ہو رہی ہے. جی، تو انتہا ماضی کا صیغہ ہے فارم 8 کا، اور اس میں حمزہ اور تا یہ دو مزید لیٹرز ہیں. الحدیث، الحدیث فاعل. لی نسمعہ مرتن اخری، پھر لی آ گیا اور یہاں دیکھیں سکون جزم کی علامت. تو وہ کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں اسے مرتن اخری، سیکنڈ ٹائم. حدیث ختم ہو گئی، پھر وہ کہتا ہے وی شوڈ لسن اگین، یعنی سیکنڈ ٹائم ہم اس کو سنیں. تو لی پھر آ گیا لام امر. نسمع فعل مضارع مجزوم، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حدیث کی طرف. اور مرتن، ہو کی ضمیر مفعول بہ، مرتن اخری آپ یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم، تو اسم ظرف کے میننگ میں یہ دوسری دفعہ. یوقف المسجلہ، یوقف واو قاف فا، بتائیں مجھے کون سا صیغہ ہے، کون سی فارم ہے؟ روٹ ورڈ دیکھیں واو قاف فا، اور ظاہر مضارع کی علامت اس کے اوپر دمہ. آئین کلمہ کیا ہے؟ قاف، قاف ہے نا آئین کا کلمہ، تو ڈبل ہے. جی، فارم 2 باب تفعیل. ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا اس کا ماضی اگر میں پوچھوں تو کیا ہوگا؟ ماضی بتائیں، ماضی کا صیغہ وقفا یوقف. پھر بولیں وقفا، واو قافا ہے نا روٹ، وقفے سے نا، وقفا یوقف، تو ٹو سٹاپ، رک جانا. ٹھیک ہے، وہ سٹاپ کرتا ہے کسے؟ مسجلہ، مسجلہ مفعول بھی یعنی ریکارڈر کو. ہوا کی ضمیر مستتر جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ ٹیچر کی طرف، کہ وہ سٹاپ کر دیتا ہے. اقرا، ریڈ. حاضل حدیثہ، یہ حدیث. او اسامہ، اسامہ. اقرا فعل امر مبنی علی سکون، حاضہ مفعول بھی، الحدیثہ بدل. ٹھیک، چلیں. اب یہ حدیث جو ہے وہ اسامہ پڑھنے لگا ہے. دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، بہت مزے کی حدیث ہے. اسامہ تو اسامہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی الحسن بن علی رضی اللہ عنہما. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یاد رکھیں جب یہ حدیث اس طرح شروع ہوتی ہے نا تو روایت کا لفظ تو یہاں نہیں آ رہا نا، تو ہمیشہ روایت کیا گیا ہے تو یہ پیچھے محذوف ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجہول کا صیغہ ہوتا ہے رویہ. روایت کیا گیا ہے کس سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کے بارے میں. تو وہ حدیث قالا، انہوں نے کہا قبل النبی، قبل یقبل، بول رہے ہیں نا پلیز. قبلہ آپ کے لیے نیا فعل ہے لیکن ہے تو فارم 2، یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر اس کا مضارع پوچھوں تو کیا ہوگا؟ قبلہ یقبلو. کیا میننگ ہے اس کا؟ یہ اگر مجرد میں ہوگا تو ڈیفرنٹ میننگ ہوگا، لیکن مزید فیہی میں کیا میننگ ہے یہاں سے دیکھیں.
یہ دیکھیں قبلا یقبلو تقبیلن، اس کا مصدر ٹو کس، کس کرنا، کاف وا لام سے، لیکن مزید فیہی میں آنے سے اس کا میننگ ہو گیا ٹو کس. تو کس کیا کس نے، بوسہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قبلہ فارم 2 باب تفعیل ماضی کا صیغہ، ان نبیو فاعل. کس کو کس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما. تو الحسن مفعول بہ، ابنا اس کی کیا پوزیشن ہے، نعت، اور علی مضاف الیہ، ظاہر مضاف بھی ہے. رضیہ، رضیہ پھر فعل ماضی کا صیغہ، راضی ہو جائے اللہ ان دونوں سے. وَعِندَهُ اور ان کے پاس، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ان کے پاس الاقرع ابن حابس، حابس کا بیٹا اقرع تھا، یعنی موجود تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کس کیا، اس وقت یہ صحابی موجود تھا. فقالا تو اس نے کہا، کس نے، اقرع نے، الاقرعو، فقالا اقرعو اس نے کہا، ان لی عشرتن من الولدی. یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، بہت فیمس حدیث ہے. ہاں اس کی ایک اور ورژن ہے کسی اور چین سے، اس میں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین دونوں کا ذکر ہے. اس چین سے صرف اس میں حضرت حسن علیہ السلام کا ذکر ہے. تو یہ فرق ہے، ادروائز حدیث سیم ہے اور یہ بڑی فیمس حدیث ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے، وہ جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں ان لی بے شک میرے لیے عشرتن من الولدی، کہ میرے کتنے بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، میرے لیے 10 بیٹے ہیں. ما قبلت منہم احدن، میں نے کبھی بھی کس نہیں کیا، بوسہ نہیں دیا ان میں سے کسی ایک کو بھی. یہ صحابی کہہ رہا ہے. تو فا پس حرف عطف، قالا فعل ماضی، الاقرع فاعل، انا حرف توکید و نصب، لی جار مجرور، عشرتن، عشرتن منصوب ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اسم انا. حدیث کا بھی انالیسز آپ کو کروا دوں نا. من الولدی پھر جار مجرور کہ میرے لیے لی، تو ظاہر ہے اس کی خبر انا محذوف ہے. ما قبلتو، قبلتو، اب یہ فعل ماضی کا سیم سیگا یہ والا، لیکن تو کی ضمیر ساتھ متکلم واحد. تو ما نفی کے لیے حرف نفی، میں نے بوسہ نہیں دیا، منہم ان میں سے، احدن منصوب کسی ایک کو بھی، مفعول بہ جار مجرور متعلق فعل. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف، اس کس کی طرف، اس الاقرع صحابی کی طرف. اور اس کے اندر ظاہر معنی یہی ہے کہ حیرت سے دیکھا نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وقالا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم. سبحان اللہ، چھوٹی سی حدیث ہے، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو انہوں نے دیکھا نا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن ورڈنگ یہ ہے حدیث کی، متفق علیہ. کیا مطلب ہے، من لا یرحم، یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں جب آپ نے شرطیہ جملہ پڑھا تھا. من یہاں پہ اسم شرط ہے نا، جو کوئی لا یرحم رحم نہیں کرتا، لا یرحم تو اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. جو کسی پہ رحم نہیں کرتا، بہت شارٹ الفاظ میں بتایا گیا، لا یرحم اس پہ رحم نہیں کیا جائے. یہ مجہول کا صیغہ، یرحم دونوں مجرد کے صیغے نا، کہ جو بھی رحم نہیں کرتا تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں اس پہ متفق ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی شرط. یہ والا جملہ جو شروع کا جملہ ہے نا، من لا یرحم جو بھی رحم نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ جواب شرط کیا، لا یرحم اس پہ رحم نہیں کیا جائے. تو یہاں پہ بس ایک حدیث سے آپ مفہوم تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہے مقصد. اب اس کے اندر جو مقصد تھا فعل، تو اس میں فارم 2 کون سا استعمال ہوئے ہیں، صرف ایک ہی، قبلا، قبلا یقبلو، یہ دونوں جگہوں پہ نا، بس 2 ہی اسی کے استعمال ہوئے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن ایک نیا فعل ہے جو آپ کو اس کی معنی سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. المدرس احسنتا، یہ حدیث پڑھی ہے، کس نے پڑھی، اسامہ نے. ٹیچر اس کو کہتا ہے احسنتا، یو ڈیڈ ویل، یو ڈیڈ گڈ، کہ تم نے بہت اچھا کیا.
مطلب پڑھی حدیث. تو احسنتا کون سا والا فارم ہے؟ اب تو مزید فی پڑھ لیا تو اب تو میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے، کچھ آئیڈیا ہے؟ ہا سین نون روٹ ورڈ ہے، تا یہاں فائل ہے جو اسامہ کی طرف جا رہا ہے، اور شروع میں حمزہ ہے. فارم 4. اب تھوڑا سا نا کوشش کرنا شروع کر دیں پہچاننے کی. اور اس میں فارم 4 کی علامت کیا ہے؟ یہ حمزہ. اس حمزہ کو بولتے ہیں حمزہ تادیہ. یہ فارم 4 میں یہی ایڈیشن ہوتی ہے. یہ تو فائل ہے نا، تو باقی روٹ ورڈ. تو فارم 4 میں بہت ایزی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. تم نے یو ڈڈ ویل، تم نے بہت اچھا بتایا، مطلب سنایا. ماذا فہمتا من حاضل حدیثی یا اسامہ. تو یہاں حرکات نہیں ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے. ماذا فہمتا من حاضل حدیثی، کیونکہ یہ بدل ہے نا اس کا، تو من کی وجہ سے حاضہ مجرور ہے. اب ٹیچر پوچھتا ہے آگے، فہمتا تم نے کیا سمجھا اس حدیث سے او اسامہ. وٹ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ فرام دس، یعنی تم نے کیا لرن کیا. ایکچولی یہ میننگ ہے نا کہ اس حدیث سے کیا لرن کیا. ماذا اسم استفہام، فاہم فعل، تاکہ ضمیر فاعل، من جار مجرور متعلق، اور الحدیثی بدل. اسامہ جواب دیتا ہے فہمتو میں نے سمجھا، یعنی میں نے لرن کیا، من ہو اس سے، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حدیث کی طرف. جو حدیث ہے اسی سے اس نے سمجھا نا، کہ میں نے سمجھا یا میں نے لرن کیا اسے، انا تقبیل الاطفالی امر حسن. تقبیل یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ تقبیل، تقبیلن. یہاں تو انا کے بعد آ رہا ہے، ظاہر ہے اس کا اسم ہے. کس ٹائپ کا ہے؟ وہی قبلا یقبلو کا مصدر. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں مصدر اور ساتھ لکھ دیا کریں فارم 2. یہ ٹھیک ہے، اس طرح انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ تفعیل کے وزن کے اوپر. تو انا کے بعد آ رہا ہے اس کا اسم تقبیلا. تقبیل الاطفالی کیا میننگ ہوگا؟ میں سمجھا اس سے، اس حدیث سے، کہ بچوں کو بوسہ دینا. تقبیل مصدر ہے نا، بوسہ دینا کس کو؟ الاطفالی چھوٹے بچوں کو بوسہ دینا. امرن کام ہے، حسن اچھا کام ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو انا کے بعد تقبیلہ اسم انا اور اطفالی مضاف الیہ، یہ ظاہر اسم انا وہو مضاف، بچوں کو بوسہ دینا. امرن خبر انا اور حسن اس کی نعت. وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور یقیناً وہ یدلو کا کیا میننگ ہوگا؟ دلّا یدلو دلالت کرتا ہے. کیا یہ فارم 2 ہے؟ یدلو مضارع کا صیغہ. صرف تشدید کو دیکھ کے یہ مت سمجھ جائیں کہ فارم 2 ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نوٹ کریں نا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال لام، تو یہ تو ہے دلّا یدلو. اور پھر فارم 2 اگر ہو تو مضارع کی علامت پہ تو دمہ آنا چاہیے، تو فتح ہے. تو یہ ہے مجرد سے، یہ فارم 2 نہیں ہے، مجرد کا صیغہ، لیکن ایک ہی جنس کے عین اور لام کلیم ہے، تو اس کا ادغام ہو چکا ہے. دلالت کرتا ہے علی شفقتی. کیا دلالت کرتا ہے؟ وہ ہو کی ضمیر جاری ہے بوسہ دینا، کہ وہ دلالت کرتا ہے شفقت اور رحم پر. تو یہ دو آپ کے سامنے وجوہات بتا دی، یعنی شفقت یعنی کمپیشن، اور رحمت بچوں کو بوسہ دینا. انا کا ہو کی ضمیر، انا کا اسم، اور آگے پھر جملہ فعلیہ اس کی خبر ہوگی. اعلی حرف شفقتی اسم مجرور و رحمتی، اور یہ بھی مصدر ہیں دونوں. ٹھیک ہے، رحمت بھی مصدر ہے، شفقت بھی مصدر ہے. یہ یہاں پہ سب آپ کے ورڈنگ موجود ہے، بس میں ابھی دکھاتی نہیں ہوں آپ کو. کمپیشن، پٹی، شفقت، رحمتی ہم اپنے استعمال کرتے ہیں نا سارا اردو کی میں. المدرس ٹیچر، احسنتا یو ڈڈ ویل ویری گڈ، جو اس نے وجہ بتائی. یا احمد او حمد دوسرا اسٹوڈنٹ، ما معنی قول المحدثین کیا معنی ہے محدثین کے قول کا؟ کون سا قول؟ ان ھذا حدیث متفق علیہ، کہ بے شک یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو یہ سوال پوچھتا ہے ٹیچر احمد سے کہ یہ جو بات کہی لکھی گئی ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس کا کیا میننگ ہے؟ ما معنی، ما کس ٹائپ کا ہے؟ معنی کی کیا پوزیشن ہے؟
معنا یہاں پہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر، اور ما شروع میں آ رہا ہے، اور یہ اسم استفہام ظاہر ہے، تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبر۔ معنی دیکھیں نا، پورا جملہ کیا معنی ہے، پورا جملہ بن رہا ہے نا۔ کس کا معنی؟ معنی قول المحدثین، تو قولی یہاں پہ مضاف الیہ ہے، قول کا معنی، تو مبتدا پلس مضاف، یہ قولی کے نیچے ایک حرکت ہے، ظاہر ہے معنی کی اوپر اعراب نہیں ہے تو آپ بولیں گے دمۃ المقدرہ، کیونکہ اس کی پوزیشن جو آپ بنا رہے ہیں مبتدا۔ المحدثین، تو یہ بھی مضاف الیہ مجرور بال یا، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ اچھا، محدثین یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ نوٹ کیجئے گا، یہ تو ہو گیا کہ محدثین، اصل میں اس کے اندر روٹ ورڈ نکالیں، ہا دال ثا، حدثا سے نا، تو کیا ہوگا؟ حدث یحدث، بولیں حدث یحدث، کیا ہوگا اس کا مصدر؟ تحدیثاً، ٹھیک ہے، حدث یحدث تحدیثاً۔ اور اس سے بنائیں اسم فاعل کا صیغہ، تو کیا بنے گا؟ محدث، ٹھیک، منہ تو نظر آ ہی رہا ہے نا، الف لام ہے تو محدث، یہ محدثن، تو محدثن سے محدثون، اور مجرور حالت کیونکہ مضاف الیہ تو محدثین، ٹھیک ہے، سمجھ آگئی۔ اگر فتح ہوتا تو محدث اسم مفعول کا صیغہ، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اسی طرح آپ کو نکالنا ہوتا ہے اس میں سے۔ انا اور پھر ھذا اسم انا فی محل نصب، حدیث خبر انا، متفقن علیہ، متفقن علیہ کی وہ اب متفقن، اچھا یہ متفقن کو بھی غور کریں، یہ کس ٹائپ کا صیغہ ہے؟ منہ نظر آ رہا ہے نا، یہ کون سی فارم آپ کو لگ رہی ہے؟ یہ اس کے اندر چینجز آئی ہوئی ہیں، تائی تغیرات، تا کے اوپر شروع میں دیکھیں تشدید ہے، تو بہرحال یہ انشاءاللہ پڑھنے تو آپ جا ہی رہے ہیں، لیکن یہ فارم 8 ہے، متفقن اسم مفعول ہے، فتح ہے نا اوپر، تو یہ فارم 8 کا اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ متفق ہیں اس پر، کون؟ دونوں۔ آگے پھر وہ اس کو ایکسپلین کرے احمد کہ متفقن علیہ کا کیا میننگ ہے؟ معنی اس کا معنی، یعنی اس قول کا معنی، ان ھذا الحدیث، کہ یہ حدیث، رواہ المحدثان الجلیلان، الامام البخاری والامام مسلم رحمہم اللہ فی صحیحیہما۔ جی سب سے دیکھیں، انا کہ ھذا الحدیث، یہ حدیث، روایت کیا ہے اسے دو محدثانی، دو محدثوں نے، الجلیلانی یعنی بہت ہی جلیل محدث، اور وہ کون کون سے؟ الامام البخاری اور الامام المسلم۔ جب ہم کہتے ہیں نا متفق علیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو محدث ہیں جنہوں نے اسے روایت کیا، گریٹ، جلیلانی کا مطلب، جلیل کا مطلب گریٹ اسکالرس۔ اوکے، انا کا اسم ھذا الحدیثہ، اچھا ھذا کے بعد الحدیثہ منصوب ہے تو اس سے سمجھ آگئی کہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا ہے رواہ، روا یروی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ناقص ہے، ہو کی ضمیر مفعول بھی، روایت کیا، کس نے روایت کیا؟ محدثانی، تو محدثانی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فاعل، یہ سیم یہی ہے، محدث صحیح نہیں، یہاں تثنیہ کا صیغہ مجرور حالت میں، یہ مرفوع حالت میں، مرفوع ہے نا، رفع کی علامت الف، یہ یہاں جر کی علامت یا چینج ہو گیا، یہ مضاف الیہ ہے، یہ فاعل ہے تو مرفوع ہے۔ الجلیلانی نعت، ٹھیک، اس کی نعت۔ اس کے بعد الامام، امام بخاری اور امام مسلم، ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ امام بخاری اور امام مسلم کی بدل، بدل کس کا بدل؟ محدثانی کا، کیونکہ ان کے نام پھر آگے نا، یہاں خالی دو اسکالرز کا نام آ رہا ہے، ان کا پھر آگے امام بخاری اور نام بھی بتا دیے گئے، تو یہ پھر ان کا امام تو ظاہر ان کا ٹائٹل ہے، تو یہ ہو گیا ان کا بدل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رحمہ، رحمہ فعل ماضی، ہما کی ضمیر مفعول بھی، اللہ اسم جلالہ فاعل، فی حرف جر، صحیح ہما ان دونوں کی
صحیح یعنی صحیح جو ہے، صحیح ہے ان کتابیں ہیں نا کہ صحیح کتابیں، اس کے لیے ٹائٹل استعمال ہوتا ہے. تو ہما کی ضمیر اس کے ساتھ مضاف ہے. یہ کس کی طرف جا رہی؟ امام بخاری اور امام مسلم. المدرس احسنتا، یو ڈیڈ ویل. سارے اسٹوڈنٹ بہت لائک ہے بھائی. محمد محمد یا دکتورو، وہ ڈاکٹر یعنی ٹیچر کو کہہ رہا ہے. انا حدیث الاحدی بالاسلامی. اوکے کیا میننگ ہوا؟ انا حدیث، میں اسلام میں نیا ہوں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے نیو. آئی ایم ان اسلام نیو، مطلب کہ میں نے ابھی اسلام، آئی ایم نیو مسلم یوں کہہ سکتے زیادہ اچھا. لیکن لفظی ٹرانسلیشن میں نیا ہوں اسلام کے عہد میں، اسلام کے زمانے میں، مطلب لفظی ٹرانسلیشن یہ ہے. لیکن ویسے اس کا کیا میننگ ہوا؟ نیو کنورٹ ٹو اسلام، کہ میں اسلام میں کنورٹ ہو کے آیا ہوں. حدیث کا میننگ ہوتا ہے نا نئی بات، تو یہاں وہی میننگ ہے. تو محمد نیا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام میں نیا ہوں. انا کی ضمیر مبتدا، حدیث خبر، الاحدی مضاف الیہ، جار مجرور متعلق خبر. ارجو، آئی ریکویسٹ، ان تعلمنی، کہ تم سکھاؤ مجھے، یو ٹیچ می، کیفا اصلی علی المیتی، کیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے علی المیتی، میت پر. یعنی نماز میت مطلب اصلی کا مطلب ہے نا کہ نماز پڑھنا، تو میں کیسے پڑھوں نماز جنازہ میت پر، تو مجھے وہ سکھاؤ. تو میں اسلام میں نیا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، تو نیو مسلم جو ہوتے ہیں نا ان کو بہت شوق ہوتا ہے نا پوری چیزیں سیکھنے کا. پیدائشی مسلم تو ساری زندگی بھی نہیں توجہ دیتے خاص طور پہ ایسی چیزوں پہ. تو بہرحال ارجو، ارجو آپ بہت پڑھ چکے ہوئے ہیں جب آپ نے مصدر معول پڑھا تھا. اس کے بعد ارجو کے بعد مصدر معول آتا ہے اور ظاہر ہے وہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. تو ارجو کے اندر انا کی ضمیر مستتر جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس کی طرف، نئے اسٹوڈنٹ کی طرف. ان تو علیما، یہ مصدر معول. اچھا اب یہ فعل کو آپ نے دیکھنا ہے. تو مضارع کی علامت کے پر دمہ، لام کلمہ کے نیچے کسرہ. اور ظاہر ہے علم سے ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. تو کیا ہوگا فعل؟ بولیں. علم یعلم، سمپل. علم یعلم، تعلمو، تعلمو، اعلمو، نعلمو، سارے سیغے 5 ان یور پاکٹ میں نے بول دیا. تو تعلیما فتح آ رہا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا نا. تو مصدر معول، کہ تم سکھاؤ مجھے. تو اس کی انتا کی ضمیر کون سا سیکھا ہے؟ انتا کا، مستتر فاعل اور یا متکلم مفعول بھی. ٹھیک ہے. اور یہ مصدر معول میری ریکویسٹ، کیا ریکویسٹ ہے؟ کہ تم مجھے سکھاؤ. تو یہ مفعول بھی ہی اس کا ہو گیا. کیفا، ہاؤ، کیسے. اصلی، اس کی کیفیت پوچھ رہا ہے کہ کیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. اصلی، اصلی کس ٹائپ کا کلمہ ہے نوٹ کیجئے گا. اور اس کا کون سی والی فارم ہے؟ یہ مطلب مزید فی کی کون سی فارم سے ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ صلی یصلی، مضارع کی علامت ہے نا یہاں یہ ضمہ، تو اس سے آپ سمجھ جائیں. اور ظاہر سعاد لام یا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پہ کسرہ ہے، تو مضارع میں کسرہ ہی آتا ہے نا. تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ صلی یصلی. اب یہاں پہ نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات نوٹ کر لیں. ظاہر ہے اس کا ماضی یہاں یہ دیکھیں آپ کا جو وکیبلری ہے یہاں دیکھیں صلی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. لیکن یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ پڑھنا. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو انووک Allah's blessing on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ روشی پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیسنگ بھیجنا. لیکن جب ہم بات کریں میت کی بات تو یہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. کیسے میں نماز مطلب میت کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے. تو اصلی متکلم کا صیغہ ہو گیا، اعلی حرف جر، المیتی اسم مجرور. تو یہ ہو گیا، وہ پوچھ رہا ہے. المدرس بکلی سرورن، بکلی سرورن،
टीचर जवाब देता है इसने जब ये रिक्वेस्ट किया है, क्या मीनिंग होगा इसका? बिकुल्ली सुरूरिन, मतलब सुरूर का मतलब होता है ना खुशी, सुरूर से, तो वो कहता है बड़ी खुशी के साथ, मतलब विद ऑल द प्लेयर, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये बात। बिकुल्ली हर तरह की खुशी के साथ, ऑल द प्लेयर, टीचर उसको कह रहा है। तो कब बिरू, ओके, अब ये नमाज जनाजा का तरीका बता रहा है, लेकिन हमने चूंकि फॉर्म 2 सीखनी है तो साथ साथ हमने देखना है। तो कब बिरू, दा मुदारी की लामत के ऊपर दम्मा नजर आ रहा है, काफ बारा रूट वर्ड है, तो ये फिर मुदारे की सीगा हो गया। तो क्या होगा इसका माजी? मुदारे आए तो माजी बताना है आपने। कब बरा, बोले जरूर, लिखे ना भी। कब बरा, कब्बरा युकब्बिरु तुकब्बिरु, ठीक है। फिर बोले कब्बरा युकब्बिरु तुकब्बिरु। और मस्तर क्या होगा? मस्तर बताएंगे आप मस्तर तो बहुत इस्तेमाल होता है। तफईलुन, तकबीरुन नहीं तकबीर कहना याद है ना, तो ये वही है, ठीक है। तो वो कहता है तुकब्बिरु, तुम तकबीर कहोगे, स्टार्ट करें, नमाज जनाजा सिखा रहा है। व तकराऊ, और तुम पढ़ोगे सूरतल फातिहाती, यानी सबसे पहले तकबीर पढ़ो, फिर उसके बाद सूरह फातिहा, अंता की ज़मीर इसमें भी मुस्ततिर आता है अंता, यानी पहले ये और फिर उसके बाद सूरह फातिहा। सुम्मा, फिर उसके बाद, सुम्मा आपको पता है कि तरतीब के लिए आता है। तो कब्बिरु, फिर दोबारा तकबीर सूरह फातिहा के बाद। व तुसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद तुसल्ली आ गया ना, यहाँ देखें, सल्ला युसल्ली उसल्ली तुसल्ली, तो ये तुसल्ली, तुसल्ली का मतलब टू सेंड ब्लेसिंग ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुरूद शरीफ पढ़ना। पहले तकबीर, फिर उसके बाद सूरह फातिहा, फिर तकबीर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद। सुम्मा तुकब्बिरु, फिर दोबारा तुकब्बिरु तकबीर। व तदउ लिल मय्यती, और फिर तदउ का मतलब क्या, कि दुआ करना ना, मैयत के लिए फिर दुआ करोगे तकबीर करने के बाद नहीं। सुम्मा, फिर तुकब्बिरु, फिर दोबारा तकबीर। व तुसल्लिमु, और फिर सलाम फेरना। ओके, यहाँ फॉर्म, ये तो नमाज जनाजा का तरीका सीख लिया आपने। फॉर्म 2 का सबसे पहला सीगा तुकब्बिरु, और यही दोबारा रिपीट हुआ। फिर उसके बाद दूसरा सीगा कौन सा इसमें? तुसल्ली, ठीक है, सल्ला युसल्ली तुसल्ली, तुसल्ली फिर तुकब्बिरु, और फिर उसके बाद एक और इस्तेमाल हुआ है तुसल्लिमु, सल्लमा युसल्लिमु तुसल्लिमु। तो देख रहे हैं मुदारी की लामत पे दम्मा और आइन कलीमा डबल। तो अब आपको ये फॉर्म 2 याद हो गया, और साथ ही नमाज जनाजा भी आ गया। मोहम्मदुन जज़ाकल्लाहु खैरन या दुक्तूरू, अल्लाह ताला आपको जजा दे बहुत ज्यादा। तो ओ डॉक्टर, उसामा तू उसामा, या दुक्तूरू फी अय्यी सूरतिन कौलुहु ताला, कौन सी सूरत में अल्लाह ताला का ये कौल है? व वरिसा सुलैमानु दाऊदा, और वारिस, ये वाला जो आयत का पार्ट है ना, ये यहाँ है कि द सुलेमान अलैहिस्सलाम इनहेरिटेड दाऊद, तो ये वारिसा, वारिस बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, किसे? दाऊद को। तो पूछ रहा है ये कौन सी आयत में ये वाला पार्ट आया है? वारिसा आपको पता है माजी का सीगा, सुलेमान फाइल, दाऊदा मफूलुन बिही। अल मुदरिस, हियल आयतुस सादिसता अशरता मिन सूरतुन नमली, कि वो आयत कौन सी? सादिसा का मीनिंग अशरता, सादिसा का क्या मीनिंग होता है, मतलब कौन सा नंबर होता है? 6, ठीक है, सादिसा 6 और अशरता 10, तो 10 + 6 क्या हो गया? 16, ठीक। तो कहते हैं कि वो आया 16 है, मिन सूरत नमल, सूरह नमल की आया नंबर 16 है। या कि ज़मीर ज़ाहिर है मुब्तदा, अल आया तो वो आया है कौन सी? 16, तो आयत 2 की पोजीशन होगी खबर, और 16 नंबर जो है ये इसकी फिर नात बनेगा, क्योंकि नंबर बाद में आ रहा है ना आयत के बाद, तो इसीलिए देखें दोनों मुअन्नस है, क्योंकि ये कौन सा वाला अदद है? मुरक्कब वाला, मबनी मुरक्कब ना, तो ये पूरा मुरक्कब जो है ये नात बन रहा है इस आयत की, 16 आया, ठीक।
من ہرجہ سورت النمل. اسامۃ یا دکتور ارجو آئی ریکویسٹ ان تکتبا لی اسماء بعدی مؤلفاتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ. کہتا ہے کہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم لکھو لی میرے لیے اسما نام بعدی بعض مؤلفاتی. مؤلفات کا مطلب کہ جو ابن تیمیہ شیخ الاسلام کی مؤلفات یعنی جو اس کی بکس ہیں جو انہوں نے رائٹ کی ہیں، بکس جو رائٹ کی ہیں ان کی لسٹ رائٹنگ جو انہوں نے کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ان کے نام مجھے آپ بتائیں نا جی. تو ارجو پھر آ گیا دوبارہ، فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، فاعل مستتر انا کی ضمیر جو اسامہ کی طرف جاری ہے، ان حرف نصب و مصدر تکتبا فعل مضارع منصوب بالفتح مصدر مؤول مفعول به کس کا، ارجو کا، اور انتا کی ضمیر مستتر کس کی طرف جاری ہے، اسامہ کی طرف. لی جار مجرور متعلق فعل، اسمع منصوب ہے، کیا لکھو، نام، تو مفعول به تکتبا کا. اسمع بعدی بعض اسماء بعض نام کس کے، مؤلفاتی شیخ الاسلامی. اچھا اب پہلے میں آپ کو یہاں پہ نا یہ سارے اب نوٹ کریں، ایک ایک حرکت آ رہی ہے. تو اگر میں آپ کو یہاں سے بتانا شروع کروں، خاص طور پہ الاسلامی لاسٹ والا، پھر شیخی، مؤلفات، یہ سب، تو اینڈ سے اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو الاسلام جو ہے سب سے پہلے مجرور ہے، الف لام آ رہا ہے، تو یہ لاسٹ والا کیا ہے، مضاف الیہ. یہ بہت سارے مرکب اضافی ہیں. شیخی، مؤلفاتی، بعدی، یہ سارے کے سارے مضاف بھی ہیں پلس پھر مضاف الیہ ہیں کیونکہ سب نیچے ایک حرکت ہے. اور جو پہلے والا ہے اسماء، اس کی پوزیشن ہوگی مضاف. تو یہ کتنے مضاف الیہ ہوگے، نوٹ کریں. اسماء بعدی ایک، بعدی مؤلفاتی 2، مؤلفاتی شیخی 3 اور شیخ الاسلامی، یہ سارے مضاف الیہ. آگے دیکھیں ابنی تیمیہ تھا، تو مطلب کیا ہوا کہ شیخ الاسلام کی مؤلفات کے بعض نام. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے لکھ دیں شیخ الاسلام. مؤلفات کا مطلب کہ کتابیں جو انہوں نے رائٹ کی ہوئی ہیں. I request you to write for me the name of the شیخ، کون سے، شیخ الاسلام books، some of the books، کچھ نام. ابن تیمیہ تھا، یہ کیا ہے، یہ بھی مرکب ہے لیکن ابنی کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ ہے بدل، اس کی پوزیشن ہے بدل. یہ کس کا بدل ہے، شیخ الاسلام کا، ٹھیک ہے، ان کا یہ ٹائٹل ہے نا. تو ابن تیمیہ کا بیٹا، تو یہ مرکب اضافی بدل پلس مضاف، اور تیمیہ تا مضاف الیہ، یہ غیر منصرف اسم ہے. تو یہ آپ کے سامنے اس جملے کا انالیسس ہو گیا، لمبا تھا، تو یہ اس نے اسامہ نے ٹیچر سے ریکویسٹ کیا. اب یہاں پہ اس جملے میں انالیسس تو میں نے کروا دیا، لیکن مین چیز اس میں کیا تھی، مؤلفات، فارم 2 کے حوالے سے. تو یہ کیا ہے، مؤلفات جمع دی ہوئی نا بکس، تو مؤلف تو فتح کے ساتھ ہے تو اسم مفعول کا صیغہ، مطلب جو لکھی گئی ہیں بکس، تو اسم مفعول. المدرس انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی کہ میں تمہیں لکھ دوں گا. یا اخوانو، او بھائیو، قد حان وقت صلاۃ الظہری، قریب آ گیا ہے ظہر کی نماز کا وقت، یعنی نماز کا وقت ہو گیا. اٹ از ٹائم فار صلاۃ الظہر. قد حرف تحقیق، ہانا، ہانا مجرد سے، ہا واو نون اجوف واوی، وقت فاعل مضاف، صلاتی مضاف الیہ، الظہری پھر مضاف الیہ. ولما یؤذن، نوٹ کیجئے گا، لما، لما کس ٹائپ کا کلمہ ہے، کچھ یاد ہے کون سا حرف ہے؟ اور آگے اگر آپ فعل مضارع دیکھیں تو مجزوم ہے، تو پھر سے سمجھ جائیں، حرف نفع و جزم و قلب. ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ، یہ نہیں کریں گے، ابھی تک نہیں اذان دی گئی، کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی. تو کیا میننگ ہوگا،
اچھا اب یہاں اگر آپ نوٹ کریں یہ فعل یو ازن، تو روٹ ورڈ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حمزہ زال اور نون، اور زال کے اوپر تشدید اور فتح ہے، لیکن اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ازنا، ازنا یہ ماضی ہو گیا، یہاں تو واو نیچے اس کی چیئر ہے کیونکہ اس سے پہلے دمار ہے، لیکن مضارع کیا ہوگا؟ ازنا یو ازینو، زال کے نیچے کسرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ فارم 2 میں یہاں دیکھیں ازنا یو ازینو یہ، اور مصدر تعزینن، اذانن، اس کا یہ بھی مصدر آتا ہے لیکن ویسے اس کا تفعیل ان کے وزن پہ، ٹو کال ٹو پریئر، اذان دینا، اس نے اذان دی وہ اذان دیتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں تو فتح آ رہا ہے، یہ کیوں؟ یو ازنا مجھول، مضارع مجھول ہے، یہ اذان نہیں دی گئی ابھی تک، کس نے دی اس کا نام نہیں، مؤذن کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہا جائے یہ مجھول کا صیغہ ہے، ورنہ مضارع معلوم میں نیچے کسرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ مجزوم حالت ہے۔ یبدو ان المؤذن غیر موجود، یبدو فعل مضارع کا صیغہ، اس کا میننگ ہوتا ہے لگتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اٹ سیمز، بدا سے نا، بدا یبدو، کہ انا المؤذن، مؤذن کسرہ، منہ دمہ، مؤذنہ کہ مؤذن غیر موجود کہ موجود نہیں ہے، ظاہر ہوتا ہے، لگتا ہے، اٹ سیمز کہ مؤذن موجود نہیں ہے، تو مینلی آپ کو یہاں دیکھنا ہے مؤذن، مؤذن نون کے زال کے نیچے یہ کسرہ تشدید کے نیچے، تو یہ کون سا سیکھا ہے؟ اسم فاعل، اذان دینے والا، ٹھیک، اور اسم فاعل میم کے اوپر ضمہ، اور فارم 2 کا اسی فعل سے۔ غیرو کی کیا پوزیشن ہوگی یہاں پہ؟ ظاہر ہے انا کا اسم معزنہ اور غیرو اس کی خبر، وہو مبتدا موجود۔ فل یخرج بس چاہیے کہ نکلے، احدکم تم میں سے ایک، یعنی جائے تم میں سے ایک، الی المصلی مصلی کی طرف، ولیؤذن اور چاہیے کہ وہ اذان دے، تو دونوں دیکھیں لام و امر استعمال ہو رہے ہیں، فا کی وجہ سے لام و امر پہ سکون ہے، اور یہاں پہ واو کی وجہ سے لام و امر اس سے پہلے آ رہا ہے، تو لام و امر یخرج نکلے، جائے، کون جائے؟ احدو فاعل، وہو مضاف، کم کی ضمیر مضاف الیہ، الی المصلی، اچھا مصلی، ابھی مصلی کا میں اور چاہیے کہ وہ اذان دے، ہوا کی ضمیر مستتر، یہ دونوں کو لام و امر نے جزم دیا، طلب ہے اس کے اندر۔ اچھا اب یہاں پہ مصلی کا میں بس پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کا فعل تو ابھی آپ نے کیا ہے نا، صلی یصلی، ٹھیک ہے، یصلی، تو یہ کیا ہے؟ مصلی، لام کے اوپر فتح آ رہا ہے، مصلی بھی ہے مصلی بھی، لام کے نیچے اگر کسرہ لگائیں گے اسم مفعول کا وزن، لیکن اسم مفعول کا وزن تو ہے لیکن مصلی کیا کس کو بولتے ہیں؟ جگہ کو نا، تو یہ وزن جو ہے یہاں پہ یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ اسم مکان، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ سیم پیٹرن ہے، اس کو آپ اسم مفعول نہیں کہیں گے، وزن وہ ہے لیکن یہاں پہ یہ معنوی طور پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس مصلی کی طرف جہاں نماز پڑھنے کی جگہ، تو یہ اسم مکان کا وہ ہے صیغہ ہے، یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے اسم مفعول، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ جملے میں ڈاکٹر صاحب نے دے دیا یہ والا جملہ، تو یہ جناب آپ کی تھی فارم 2، اور آگے دیکھ لیں تمارین۔ تمارین میں سے سب سے پہلی تمارین میں آپ نے 3 سوال ہیں، حدیث میں سے ہیں، جواب دینے ہیں، بہت ایزی ہیں، جو حدیث کے مطابق خود ہی لکھیں۔ یہاں پہ جو یہ فرسٹ ہے یہ آلریڈی میں آپ کو جب میں نے نوٹس پڑھائے تھے تو یہ میں آپ کو کروا چکی، اس میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی، سب کی ایکسپلینیشن تھی، یہ آپ الحمدللہ آپ کر چکے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ افعال دیے ہوئے تھے، کون کون سے ہیں، کون کون سی فارمز ہیں، ابھی آپ لوگوں نے ظاہر ہے ساری فارمز نہیں کی لیکن آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ثلاثی اور فعل رباعی، تو ظاہر ہے یہ سارے روٹ ورڈ ہیں، تو یہ ثلاثی سے ہے یہ بھی 3، یہ 4 ہے، تو یہ رباعی سے ہے یہ بھی 2، یہ بھی 4 ہے، اور یہ سارے ہو گئے۔ اس کے بعد مزید فی ہی اور مجرد، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اب ظاہر ہے ابھی آپ نے ساری فارمز نہیں کی لیکن ایٹ لیسٹ فارم 2 کی تو آپ پہچان کر سکتے ہیں نا، باقی فارمز نہیں، تو صدقہ کون سی فارم ہے؟ فارم 2 باب تفعیل،
کرا کیا ہے؟ مجرد سے ہے، اس کے اندر تو کوئی ایکسٹرا کلمہ نہیں ہے. فتح مجرد سے. اسلمہ حمزہ آ رہا ہے یہاں شروع میں، تو کون سی فارم ہے؟ مزید فی کی فارم 4. تقبلا، اب قاف و لام تشدید ہے لیکن شروع میں تا بھی آ رہا ہے، یہ سارے ماضی کے صحیح ہے، تو یہ فارم 2 نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے شروع میں تا آ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے ابھی ہم نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ فارم 5 ہے. سمیہ مجرد سے آپ کو معلوم ہے. استقبلا قاف و لام یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، یہ فارم 5 ہے اور اس کے شروع میں 3 لیٹر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فارم 10. کوا یکوی آپ پڑھ چکے ہیں. لفیف مقرون سے مجرد سے ہے. وقفہ مثال. اشترا یہ بھی بہت آپ نے پڑھا ہے، فارم 8. تو اس طرح ہم انشاءاللہ پہچانیں گے. یہ چیز بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ فعلا اس کے اندر آئین کلمہ ڈبل، یہ ہم کر چکے. یہ سب آپ نے مصدر ماضی یہ بھی الحمدللہ آپ کر چکے اور یہ آپ نے پریکٹس بھی کی تھی. بس یہاں پہ ایک چیز یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ جو محموز اللام اور ناقص والے ہوں ان کا جو مصدر ہوتا ہے وہ اس پیٹرن پہ آتا ہے. یہ تفعیلتن، تفعیلتن مصدر کا ظاہر ہے مختلف پھر اعراب ہوتا ہے، تو یہ آپ نے یہ چیز بھی جان لی. پھر اسم فاعل اسم مفعول کی بھی آپ نے پریکٹس کر لی کہ اسم مفعول میں کیا ہوتا ہے؟ میم مضموم ہوتا ہے اور پھر اس سے ما قبل پہ کسرہ، یہ معلم یہ اسم فاعل. تو یہاں اسی کی ایکسپلینیشن یہ میں آپ کو بتا چکی اور آپ نے لکھے بھی، اگر نہیں لکھے تو لکھیں آپ اسم فاعل کے سیغے سارے، یہ سارے فعل آپ نے ابھی ابھی کیے ہیں. اسم مفعول، اسم مفعول کا وزن کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے کہ مزید مجرد میں تو مفعولون کا وزن آتا ہے لیکن مزید فیہی میں کیا ہوتا ہے؟ وہی میم کے اوپر دمہ اور آخری جو لیٹر یعنی لام کلمہ سے پہلے فتحہ. تو مسجل کسرہ کے ساتھ اسم فاعل کا صیغہ اور مسجل اسم مفعول. تو یہ یہاں لکھنے تھے آپ نے. جو چیز ریکارڈ کی جائے مسجل اور ریکارڈر کو بولتے ہیں مسجل، تو یہ آپ کے لیے نیا ہوتا. یہ جتنے سارے نیچے ہیں ماضی مضارع سب آپ لکھیں گے، سب فارم 2 ہے. پھر اسم مکان اور زمان یہ ابھی ابھی آپ نے کیا، یہ دیکھیں صلی یصلی مصلی، ای یعنی مکان الصلاتی نماز کی جگہ. تو یہ اسم مفعول ہی کا وزن ہے، وزن سیم ہے لیکن ہے اسم مکان، اس کو وہ آپ اسم مفعول نہیں کہیں گے پھر، ٹھیک ہے، وزن سیم ہے. تو سبحان اللہ یہ نمبر 6 میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، اس میں آپ نے سارے مختلف بتانے تھے سیغے. مجھے امید ہے آپ کو لوگوں کو مزہ آیا ہوگا کر کے. کیا خیال ہے بتائیں؟ سب آگے تھے، 15 تھے آپ کے پاس، بیچ میں آیات بھی تھیں اور جملے بھی تھے، تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا اب آ جائیے نمبر 7 پہ. من اوزانی جمع تکسیری فعلتن. جمع تکسیر کے کچھ پیٹرنز آپ کو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ پیٹرن ہے. جب جمع تکسیر آپ نے پڑھی تھی اس وقت یاد ہوگا. آپ دیکھیں طالبن طلبتن، یہ آپ کے لیسن میں آیا تھا نا. طالبن بھی اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں، طلبتن بھی، لیکن طلبتن جو ہے پلورل کے لیے ہے، ٹھیک ہے. طالبن کی جمع ایک یہ ہے اور طالبونا بھی آتی ہے، ٹھیک. تو یہ جمع تکسیر کا ایک پیٹرن بس یہاں بتایا ہوا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہاتی جمع الاسماء آتی تھی علی الوزنی، یہ پھر آپ نے اسی وزن کے اوپر فعلتن کے وزن پہ یہ لکھنے ہیں. کافرن سے کافرتن، فاسقن سے فاسقت، یہ بہت ایزی ہے. فاجرن سے، تو یہ آپ نے لکھنے ہیں ضرور، ٹھیک ہے، آپ کے لیسن کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں لیکن آپ لکھیں گے. پھر اسی طرح ایک اور پیٹرن جمع تکسیر کا، کچھ پیٹرنز کی ساری بات ہے. فعلن، اور یہ بھی جمع تکسیر کا پیٹرن ہے. نسختن، نسخہ اردو میں کتنا استعمال کرتے ہیں، سیم پیٹرن نسخن، ٹھیک. تو یہ دو آتے ہیں اس کے پیٹرن. پھر اسی طرح یہاں دیکھیں یہ نیچے آپ نے یہ آپ کے سامنے ہے پکچر، غرفتن کمرہ، امتن. اب اس کو اس پیٹرن کے اوپر آپ نے جمع بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت ایزی ہے. پھر نمبر 9، اور ویسے آپ کی ویکیبلری میں موجود ہے، اگر کوئی کنفیوژن وہاں سے دیکھ لیں. شرح مصدر شرح یشرح وہو علی وزنی فعلن. شرحن یہ مجرد کا ایک مصدر دیا ہوا ہے، شرحن مصدر کا پیٹرن. یہ ایکچولی بس جاننا ہوتا ہے، ان کو آپ یاد نہیں کر سکتے لیکن یہاں انہوں نے پریکٹس دے دی ہے تو آپ پریکٹس کریں.
यहाँ देखें ये सारे मुजर्रद है। दरसा यदरुसू से फालिन के वजन के ऊपर आपने बनाना है। क्या बनेगा? दरसुन। दरबा यदरिबू से दरबुन। दरबुन इस्तेमाल करते हैं ना, किसका? मस्दर का वजन है। ये सब का सेम पैटर्न है। ये यहाँ तो कसरा के साथ आ रहा है लेकिन आप मरफू लिखेंगे ना। तो ये हो गया आपका। हाँ, जो एंड पे नाकिस है फिर उसके हिसाब से आप उसको देखेंगे। ये अभी अभी आपको मैंने करवाया लेसन में ग़ियाबुन। गाबा, ये गाबा या गीबू से ग़ियाबुन। गाया, गाबा या गीबू से। तो ये फ़िआलुन के वजन पे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। अब चूंकि ये अजवफ है तो नीचे उन्होंने अजवफ और नाकिस दिए हैं, इसी पैटर्न पे आप इनको लिखेंगे। ये सब आपका लिखने का काम है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो समझाई जाए, जस्ट पैटर्न है। ये आपका सारा होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा, ये सब होमवर्क है आपका। ये आपके ये जितने आपने लिखने की एक्सरसाइजेज मैंने दिए ना, ये मस्दर की ये सारी, ये आपका ग्रुप का होमवर्क है। इसमें और कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाए आपके पॉइंट टू रिमेम्बर। बस इसमें वही चीज़ समझाई हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि सलासी मुजर्रद, फिर रुबाई मुजर्रद, फिर सलासी मजीद फ़ी, फिर रुबाई मजीद फ़ी, सल्लमा युसल्लिमु, सालिम, तस्लीम, ये मुख्तलिफ सीगे बताए गए हैं। ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। यहाँ देखें ज़लज़ला, और ये रुबाई के हैं। रुबाई अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे। फिर ये मुजर्रद के सारे अबवाब दिए हुए, नासरा या अंसरू वगैरह, जो मैं ऑलरेडी करा चुकी। ये फिर फॉर्म 2 के दिए हुए जो अभी अभी आपने की है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाए मुदारे, उसी से फॉर्म 2 के ये मुदारे के सीगे आ गए। फिर उसके बाद ये उन्होंने खोल के लिख दिया ना, देखिए युसज्जिलु, युसज्जिलु, ज़ाहिर आइन कलिमा का इदगाम हुआ हुआ है ना यहाँ पे। ये सारे सेम सीगे जो अभी अभी आपने किए हैं ना। फिर उसके बाद ये वही मस्दर, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। फूल उनके वजन पे, ये मस्दर के पैटर्न्स दिए हुए सारे, ठीक है। यहाँ देखें ये मस्दर के पैटर्न है। फिर उसके बाद ये आपके ये फॉर्म 2 के मस्दर के पैटर्न है। और ये वही वाली चीज के जब अगर महमूजुल लाम या फिर नाकिस हो तो इस पैटर्न पे आपका आएगा। तफ़ईल उनके पैटर्न पे मस्दर नहीं आएगा फॉर्म 2 का। तहनियतुन, इसम फाइल को दोबारा समझाया हुआ है कि मीम के ऊपर दम्मा के बाद और फिर इस तरह बनेगा। ये आपको मैं बता चुकी। इसम मफूल को भी समझाया हुआ। जल्लद युजल्लिदु से मुजल्लद, ये देखें। युहम्मिदु, हम्मदा युहम्मिदु, मोहम्मद, देखें जरा, वन हु प्रेजेस मच। मोहम्मद, वन हु हैज बीन प्रेज्ड मच। मोहम्मद इसम मफूल का सीगा है। हम्मदा युहम्मिदु से, जिसकी तारीफ किया गया, इसका मीनिंग ये होता है ना, ठीक है। फिर अस्मो मकान और जमान की ये एक एग्जांपल, मुसल्ला। और फिर वही अभी अभी मस्दर के जो मैंने आपको पैटर्न बताए, ये आपने लिखने हैं। अच्छा, जरूर लिखिएगा ये सारे जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिए हैं। और ये आपकी है वोकैबुलरी जो बहुत ज़्यादा है, सब मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिया है। एक्सरसाइजेज में जो वर्ड इस्तेमाल होंगे वो नहीं करवाए, वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ से देखें ज़रा, तकरीबन 4 पेजेस जितनी वोकैबुलरी है। ज़ुबान कोई भी सीखनी है तो वोकैबुलरी जानना ज़रूरी है। फॉर्म 2 समझ आ गई? पढ़ने का काम बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फॉर्म 2 का मेन पैटर्न समझ लें। एक या दो वर्ब ले लें। अल्लमा युअल्लिमु, तालीम। इसी तरह जव्वदा युजव्विदु, तजवीद। और फिर इसम फाइल, इसम मफूल, बस इतना ही है। बाकी तो फिर ज़रा लेसन में फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं और साथ साथ कुछ मस्दर के पैटर्न आते रहते हैं समझाने के लिए, ताकि आपको आइडिया। तो ये आपका होमवर्क मिल गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद फ़ी की फॉर्म 2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नया लेसन पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो बताएं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके बगैर आप परफेक्ट नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता दूँ। दुआ के साथ क्लास ख़त्म करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।